اللہ دوسرا افسانہ. اسی افسانے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ تورات کے بیان کے مطابق خداوند خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں رہنے کے لیے کہا اور وہاں ہر طرح کا سامان رزق مہیا کر دیا، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا. لیکن عورت سانپ یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور اس درخت کے پھل کو کھا لیا اور اس کے بعد اپنے خاوند کو بہکا کر پھل کھلا دیا. اس پر خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے جو یہ کام کیا ہے تو میں تیرے حمل میں تیرے درد کو بہت بڑھاؤں گا اور تو درد سے لڑکے جنے گی اور اپنے خصم کی طرف تیرا شوق ہوگا اور وہ تجھ پر حکومت کرے. اس جرم کی پاداش میں یہ سزا تھی جو اس کو دی گئی. یعنی عورت شیطان کے فریب میں آ گئی اور اس کے بعد اس نے مرد کو بھی بہکا دیا. اس سے نتیجہ مرتب یہ کیا گیا کہ دنیا میں تمام گناہوں کا سرچشمہ عورت ہے. اس سے آگے بڑھے تو اس افسانے میں اس ٹکڑے کا بھی اضافہ کر دیا کہ اب ہر انسانی بچہ اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے دنیا میں آتا ہے. بالفاظ دیگر انسان اپنی فطرت کی روح سے بدکن اور گناہ گار واقع ہوا ہے. اس افسانے نے انسانی زندگی کو کس قدر گھناؤنا بنا دیا اور عورت کو کس قدر نفرت انگیز پستی کے گڑھے میں دھکیل دیا، اس کی شہادت تاریخ انسانی کے اوراق سے مل سکتی ہے. اس سے نوع انسان کی نصف آبادی مقام آدمیت سے نیچے گر گئی اور دنیا ایک ایسا جیل خانہ بن گیا جس میں انسان کو سزا بھگتنے کے لیے مجبوراً بھیج دیا جاتا ہے. یہ افسانہ بھی عالمگیر حیثیت اختیار کر چکا تھا کہ قرآن آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ داستان بھی سراسر کذب و افطرا ہے. اس نے کہا کہ نہ عورت نے مرد کو بہکایا اور نہ ہی وہ گناہوں کا سرچشمہ ہے. مرد اور عورت دونوں انسان ہیں اور جس قدر صلاحیتیں انسان کو دی گئی ہیں وہ ان دونوں میں موجود ہیں. دونوں انسان ہونے کی جہت سے یکساں واجب التکریم ہیں اور مساف زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ دوش بدوش چلنے کے قابل. قرآن کریم اس افسانے کی جگہ حقیقت کو لایا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد ذہن انسانی کے بچپن نے پھر اسی افسانے کو اپنا لیا. چنانچہ خود مسلمانوں نے عورت کے متعلق بھی وہی تصور قائم کر لیا جسے قرآن نے مٹایا تھا. عورت ناقص العقل ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی. مرد عورتوں پر حاکم اور داروغہ ہیں. اس کی تائید میں اس قسم کی روایات وضع کی گئیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ وہ ما سوائے اللہ کے دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. یا یہ کہ حضرت اشعث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان ہوا. اتفاقاً اس روز میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی اور حضرت عمر نے اپنی بیوی کو مارا. پھر مجھ سے فرمانے لگے، اشعث 3 باتیں یاد رکھو جو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہیں. ایک یہ کہ مرد سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا. دوسرے یہ کہ وطر پڑے بغیر نہ سونا. اور تیسری بات راوی کے ذہن سے نکل گئی. چنگا ہی ہوا نکل گئی.
کہیں یہ کہا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے معراج کی شب دیکھا کہ دوزخ میں عورتوں کی اکثریت. عورتیں کہتے وقت یہ، جیسا کہ کل میری طاہرہ بیٹی عارفی نے اپنی تقریر میں کہا تھا، جب یہ عورت کہتے ہیں تو ان کے سامنے صرف بیوی ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر جہنم میں عورتوں کی کثرت تھی تو ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہوتی ہے، اور دنیا میں باستثناء چند ہر عورت زندگی کی ایک منزل میں پہنچ کے ماں بنتی ہے، تو عورتوں کی اکثریت کے تو پاؤں کے نیچے جنت ہوئی، آپ جہنم میں پاؤں کے نیچے جنت. اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، بڑی دلچسپ بات، تو شیطان نے آ کر اس کی اطلاع حضرت حوا کو دی، جسے سن کر وہ چیخنے چلانے لگی. اتنے میں حضرت آدم آئے اور بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، لیکن حضرت حوا رونے چلانے میں مصروف رہیں اور کوئی جواب نہ دیا. جب حضرت آدم کے کئی بار پوچھنے پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے بیوی سے کہا کہ اچھا اگر تو روتی ہے تو جا، تیری بیٹیاں ہمیشہ روتی ہی رہیں گی. اے جڑا تسی روندیاں رہندیاں اس ماں دا کیتا ہویا اگے آن ڈیا ہے. عزیزان من، ہنسنے کا نہیں، خون کے آنسو بہانے کا مقام. یہ چیزیں آپ کے ہاں کی معتبر ترین تفاسیر میں لکھی ہیں، اور ہماری بدبختی کہ ان میں سے ہر ایک کی نسبت اس ذات اقدس و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی. وزیر روایات نے اس قسم کے افسانے تراشے تو شاعروں نے آگے بڑھ کر مصرع اٹھایا. عورت کے متعلق اس قسم کے تصورات کو عام کیا گیا، جیسا کہ سکندر نامے میں ہے. کہا یہ گیا کہ اگر نیک بودے سراہوال زن یہ عورت کی اگر فطرت نیک ہوتی تو زنارا مزن نام بودے نہ زن. زن کے معنی فارسی میں ہوتا ہے مار، مزن کے معنی مت مار. کہتا اگر یہ نیک فطرت ان کی ہوتی تو عورتوں کو مزن کہا جاتا، کیونکہ ان کو زن کہا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی فطرت بعد ہے مار. یہ خوش گفت جمشید با رائے زن، یہ خوش گفت، کتنی خوشی سے باتیں کھل رہی ہیں یہ شاعر کی. کتنا اچھا کہا جمشید نے اپنے مصاحب سے، کیا اچھا کہا کہ یا پردہ یا گور بہ جائے زن. اور اگلا شعر ہے جسے پڑھتے وقت ندامت سے میری آنکھیں زمین میں گڑ جاتی ہیں. کہا کہ مشاؤ ایمن از زن کے زن پارساز. کسی عورت کے متعلق یہ نہ دل میں فریب دے لینا کہ وہ پارسا واقع ہوئی ہے. میں بصد معافی اپنی بیٹی اور بہنوں سے یہ چیزیں پڑھتا ہوں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. مشاؤ ایمن از زن کہ زن پارساز کہ خر بستہ بے گرچہ دزد آشناس. تشریح تو ایک طرف ترجمہ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ بڑا ہی شاک گزرتا ہے دل کے اوپر، اور یہ چیز شاعروں تک ہی محدود نہ رہی. ہمارے ہاں کے اولیاء کرام اور بزرگان اعظام نے بھی اس باب میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. مثلا حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہشت میں پہلا فتنہ جو آدم پر مقدر ہوا اس کا اصل یہی عورت. پہل جو فتنہ دنیا میں ظاہر ہوا یعنی حابیل اور قابیل کی لڑائی، اس کا سبب بھی عورت. اور جب خدا نے چاہا کہ دو فرشتوں ہاروت و ماروت کو سزا دے تو اس کا سبب بھی عورت ہی کو قرار دی. اور آج دینی اور دنیاوی
तमाम फितनों के जुमला असबाब का मूजब भी औरत ही। ये हैं वो अजीजान मान अफसाने जिन्हें आप हर वाज की मजलिस और हर इरशाद की दावत में सुनते चले आ रहे हैं और सुनते चले जाएंगे। और तमाशा ये कि जैसा मैंने अभी अर्ज किया है, इसके साथ ही ये भी इरशाद फरमाया जाएगा कि बहिश्त माँ के कदमों के नीचे है। सवाल ये है कि अगर औरत तमाम फितनों की जड़ है तो फिर बहिश्त माँ के कदमों के नीचे कैसे हो सकती है? क्या माँ औरत नहीं होती, मर्द होती है? लेकिन इस सवाल का जवाब तो अक्ल की रूह से दिया जा सकता है, और आप जानते हैं कि अगर अफसाने का तज्जिया अक्ल की रूह से किया जाना लगे तो उसकी सारी लज्जत खत्म हो जाती है। और यही वजह है कि ये अफसाना भी वजह किया गया कि दीन में अक्ल को दखल ही नहीं होता। फैसला खत्म किया। अफसानों की लज्जत तो इसी सूरत में बाकी रहती है ना कि मंतकी तौर पर उनका एनालिसिस ना किया जाए। अगर वहां अफसानों के ऊपर अकल आके एक मेयार बन जाए तो फिर तो अफसाना अफसाना रहता नहीं है। इन अफसानों को अफसाना रखने के लिए ये जरूरी था कि ये एक और अफसाना वजह किया जाता। एक झूठ को निभाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये अफसाना वजह किया गया कि मजहब में अक्ल को दखल नहीं होता। और ये ठीक है, मजहब में तो अक्ल को दखल होता नहीं। बात दीन की कीजिए कि जिसका सारा मदार ही अक्ल और मंतक और फलसफे और बसीरत के ऊपर। जहां तक इंसानी बच्चे के गुनाहगार पैदा होने का ताल्लुक है, हमने तौरात के अफसाने को यूं तो नहीं अपनाया कि हर पैदाइशी बच्चा अपने अव्वली माँ बाप के गुनाहों का बोझ अपने पीठ के ऊपर लाद कर लाता है, लेकिन झोंपड़ी में पैदा होने वाले और महल में पैदा होने वाले बच्चे को एक जैसा इंसान तो हम भी नहीं समझते। झोंपड़ी में पैदा होने वाला बच्चा तमाम उम्र जिल्लत की निगाहों से देखा जाता है। क्या ये उसके पैदाइशी जुर्म की सजा नहीं? और महल में पैदा होने वाला बच्चा जब अपनी पैदाइश के साथ ही कई फैक्ट्रियों, मुरब्बों, कोठियों और लाखों रुपए का मालिक बन जाता है, तो क्या ये भी महज उसकी पैदाइश का इनाम नहीं? ये अफसाने गुनाह अव्वल यानी ओरिजिनल सिन के अफसाने से कम हैरत अंगेज और वजह तजलील इंसानियत। या जब लड़की को लड़के से और औरत को मर्द से कम तर दर्जा दिया जाता है, तो ये भी लड़की के पैदाइश जुर्म की सजा नहीं है? क्या उसने ये अल्लाह मियां से दरखास्त की थी कि मुझे लड़की बना के भेजा जाए, या उसकी कंसेंट ली गई थी कि तुम्हें हम दुनिया में लड़की बनाकर भेजते हैं? ये किस जुर्म की पादाश में था कि उसे लड़की बनाया जो सारी उम्र के लिए उस बेचारी को जिल्लत की जिंदगी बसर करनी पड़ती है? अजीजान मान, हम हिंदुओं के वर्ण आश्रम या जात पात के अकीदे का मजाक उड़ाते हैं, उनके पिछले जन्म के अकीदे की हंसी उड़ाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके जात पात के अकीदे में फिर भी एक मंतक है। वो कहते हैं कि शूद्र ब्रह्मा के पांव से पैदा होता है कि सारी उम्र वो ब्राह्मण की खिदमत करे और जलील रहे, और इसकी वजह ये है कि उसने किसी साबका जन्म में बुरे कर्म किए थे। वो साबका जन्म के कर्म की सजा भुगतने के लिए शूद्र पैदा होता है। गलती से ही एक मंतकी तौजीह तो है, लेकिन ये चीज कि लड़की हमेशा लड़के से बदतर दर्जे के अंदर रहेगी, औरत मर्द के मुकाबले में जलील रहेगी, ये चीज पैदाइश के इंसिडेंस की वजह से वो होता है कि वो लड़की पैदा होती है। और हम उसके साथ ये अकीदा भी नहीं मानते कि वो किसी पिछले जन्म के बुरे आमाल के सदके में लड़की और औरत पैदा की गई है। लेकिन इसके बावजूद हम फख्र से कहते हैं कि हमारे यहाँ जातों का वर्ण और वो आवागौन का मसला हमारे यहाँ नहीं, हिंदुओं के यहाँ वो मसला मौजूद है। देखते हैं कि अफसाने कहाँ तक हमें ले जाते हैं। बाकी रहा दुनिया का जेल खाना होना,
تو خود ہمارے ہاں بھی اس قسم کی وضعی روایات عام ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا جیل خانہ ہے اور مومن کی حیثیت اس میں قیدی سی کی ہے، اور مقربین بارگاہ خداوندی کے نزدیک دنیا سے زیادہ قابل نفرت چیز کوئی نہیں، یعنی جس دنیا کی تخلیق کو خالق کائنات فخر سے بیان کرتا ہے اسے یہ حضرات قابل نفرت شے قرار دیتے ہیں۔ خالق کے حضور جھکنا اور اس کی تخلیق سے نفرت کرنا یہ بھی مقرب بننے کا عجیب طریقہ ہے دنیا۔